بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب حضرات کو خواتین و حضرات کو کھریاں کھریاں میں خوش آمدید، اور مسلم لیگ نون کے جو احباب ہیں ان کو دلی مبارک کہ آج حق اور سچ کا فیصلہ ہوا۔ بہت ٹائم لگ گیا اس میں، 5 سال سے بھی تقریباً کچھ ماہ اوپر۔ یہ خبر چھپی تھی 6 جولائی 2018 کو کہ 10 سال کی سزا ہوئی 7 فیلڈ فیصلے کے مطابق نواز شریف کو جیل میں، کہ جن کے پاس اثاثے ہیں جو ان کے آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے، اور 7 سال کی سزا مریم کو سہولت کاری کی۔ اب دیکھیں کہ جو 6 جولائی 2018 سے اور آج 29 نومبر 2023 کتنا جو ہے نواز شریف نے صبر کیا اور کتنا وقت لگا ہمارے نظام انصاف کو اپنے اس فیصلے کو جو ہے رد کرنے میں، جو کہ ایک بالکل غلط فیصلہ تھا، اور جو کہ اس وقت کے جو جرنیل تھے، ہمارے سیاسی جرنیل اور ثاقب نثار جیسے جو ججز تھے ہمارے اس اعلیٰ عدلیہ میں، ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ بہت لمبا عرصہ ہے نواز شریف کو اس حوالے سے مبارکباد، اور خاص کر مریم نواز شریف جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے سب سے زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ نواز شریف کے جو اس سیاسی سفر میں پی ڈی ایم کے ساتھی ہیں، ان کی بھی اس میں بہت ساری جد و جہد ہے، انہوں نے بہت اس محنت کی ہے، ان کی ساری جو مل کر انہوں نے تحریک چلائی تھی، اس کا بھی اثر ہوا کہ ہمارے سیاسی جرنیل جو ہیں ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر آیا، اور وہ اپنے عمرانی پروجیکٹ سے جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ لیکن مریم نواز شریف کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس لیے کہ اس بیچاری نے، جس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اس کیس سے، جیل بھی کاٹی، اور جیل بھی بہت برے حالات میں۔ ایسا نہیں کہ اسے کوئی الگ جیل میں کوئی ایک کلاس دی گئی اور ہر طرح کی سہولت دی گئی، انتہائی جو ہے اس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو سکتی تھی۔ ایک بار تو اسے وہ کمرہ دے دیا گیا جو کہ اس کے ساتھ تنور تھا، تو وہ خام خواہ جو کہتے ہیں عام طور پہ تو کہا جاتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، تو اس معاملے میں اس حوالے سے نہ گیہوں بھی نہیں تھا، لیکن مریم نواز شریف جو ہے وہ گھن کی طرح جو ہے وہ پس گئی۔ تو خیر آج جو ہے بالآخر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس میں دیکھیں جب یہ کیس دوبارہ اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تھی تو نیب والوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے تو اس حوالے سے کوئی جو ہے کام ہی نہیں کیا تھا، جو ان کو پیچھے سے جے آئی ٹی کی طرف سے جو ایک بنا بنایا کیس ملا اس پر انہوں نے آگے کے ریفرنس فائل کر دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیب جو ہے اپنی انویسٹیگیشن کرتا، اور اس میں جب نواز شریف یا مریم نواز شریف مجرم ثابت ہوتے نیب کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر یہ کیس فائل کرتے۔ لیکن اتنا دباؤ ڈالا گیا جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی طرف سے، فیض حمید کی طرف سے، کہ بغیر کسی کارروائی کے انہوں نے جو ہے وہ کیس اسی طرح پیچھے سے جو آیا تھا بس وہ کورنگ لیٹر لگا کے آگے بھیج دیا۔ اور آج جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تو ابھی میں ثاقب بشیر صاحب کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف کی اپیل میں نیب نے کہا تھا کہ ہمیں دلائل کے لیے آدھا گھنٹہ مانگا، لیکن آدھے منٹ میں ہی سب کچھ بول دیا اور نواز شریف بری ہو گئے۔ اب دیکھیں کتنا بے بنیاد کیس تھا کہ آدھے منٹ کی بھی انہوں نے جو ہے بات جو ہے اس میں جج کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف کو جو ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو خیر انصاف تو ہو گیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 5 سال اور یہ جو اتنا عرصہ لگ گیا ہے سارے سلسلے میں، اب اس کی ذمہ داری جو ہے، اور اس سے جو انصاف کا قتل ہوا، یہ جو ملی بھگت سے سارا ڈرامہ کیا گیا، اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈیفالٹ تک پہنچ گئی، ورنہ اس وقت پاکستان G20 میں شامل ہونے کے لیے تیاریوں میں تھا، معیشت ہماری ترقی کر رہی تھی، مہنگائی جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول میں تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اس ایک فیصلے کی وجہ سے جسے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، ان لوگوں کی وجہ سے کیا گیا، اس سے پاکستان کو اتنا نقصان ہوا کہ اب پاکستان جو ہے ہماری کرنسی کا کیا حال ہو گیا ہے، ہماری معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور اس وقت بھی کوئی اتنا ابھی جو ریکوری جو ہے یہ بڑے سلو موڈ میں چل رہی ہے، جس میں کئی سال لگیں گے۔ تو یہ صرف جو ہے نواز شریف کو جو بری کیا گیا ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت ٹائم لگا، لیکن اس فیصلے کے پیچھے جو سازشی کردار ہیں اب ان کا کیا ہوگا؟ سب سے جو اس میں بڑے سازشی کردار تھے جتنے، ثاقب نثار، فیض حمید، باجوہ، آصف سعید کھوسہ، پھر ایک دو اور جسٹس تھے، تو یہ سارے چلے ان میں سے زیادہ تر تو جو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔
تو ان کو آپ فوری طور پہ جو ہے شکنجے میں نہیں لے سکتے، کیونکہ باجوہ ریٹائر ہو گیا، فیض حمید ریٹائر ہو گیا، ثاقب ناصور چلا گیا، لیکن ایک جسٹس جو ہے نا اعجاز الاحسن، وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور اگلی باری اس کی ہے۔ وہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ کا جو 10 مہینے بعد ختم ہوگی ٹرم، تو پھر وہ چیف جسٹس بنے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اور ثاقب نثار ہم پر مسلط ہو جائے گا، پھر انہی شریف برادران کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ تو اب صرف ان کی بریت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ جو اعجاز الاحسن نے نگرانی کر کے جو کچھ ڈنڈی ماری تھی اور جس طرح یہ کیس بنوایا تھا، اس سے بھی پوچھا جائے، اس کا احتساب کیا جائے، اس کے خلاف مجھے نہیں پتا کہ ریفرنس داخل کرنا پڑے گا یا کیا ہوگا، لیکن کم از کم اس کو کوئی جو ہے یہ کوئی شرم دلانے والا کوئی اس کو یہ بتائے کہ بھائی یہ کس قسم کی آپ نے نگرانی کی تھی۔ اس کیس میں تو کوئی نگرانی ہوئی نہیں، اور نیب نے جو ہے کیس فائل کیا اس میں اتنے سکم تھے، انہوں نے نواز شریف کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ امجد پرویز، انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے کہ بھائی جو بنیادی تقاضے تھے انہی کو نیب نے پورا نہیں کیا۔ تو اخبارات میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے، ظاہر کیس جو ہے وہ بے بنیاد تھا، تو مریم نواز شریف پہلے اس میں سے بری ہو چکی تھی، اب جو ہے نواز شریف بھی اس میں سے بری ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ کہ ہمارے ملک میں یہ انصاف کو کی جو ہے موم کی ناک کی طرح اس طرح موڑا کیسے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پاکستان کا نقصان ہوا، نواز شریف کا ذاتی حیثیت میں ان کی جماعت کو سیاسی نقصان جو ہوا، اس کی بھی کمپنسیشن ہونی چاہیے، صرف بری کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ایک زیادتی ہوئی تھی، اس نے ریورس ہونا تھا، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا تھا، اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، ان سب کو جو ہے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے۔ تو اور اس کے علاوہ جو اس وقت جسٹس وہاں پر سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لگام ڈالنی جو ہے، اس کو نکیل ڈالنی جو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس نے نگران جج کے طور پہ بہت ساری جو ہینکے پھینکی کی ہے، بہت سارے کیسز میں اس نے جو ایسے فیصلے دیے ہیں۔ یہ تو ابھی ایک آج چونکہ ایون فیلڈ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے سارا گفتگو ہماری اسی پر فوکس ہے، لیکن اس جج کو جو ہے، اس کو چیف جسٹس بننے سے پہلے جو ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس سے جو ہے اس چیز کی وضاحت جو ہے ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کس قسم کا فیصلہ دیا، اس نے کس قسم کی نگرانی کی، نیب جو ہے اور جو احتساب عدالت تھی، انہوں نے کوئی کسی جو ہے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی، بس جو فرمائشی ایک پروگرام آیا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ سزا دے دینی ہے، اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ قیمتی عرصہ تھا پاکستان کا، پاکستان اس میں جو ہے دنیا کی جو ترقی یافتہ معیشتوں کے قریب جا سکتا تھا، ترقی کر سکتا تھا۔ بھارت ہمارا پڑوسی ہے، دیکھیں اس عرصے میں وہ کتنا اوپر چلا گیا، اور اس وقت وہ 5ویں جو ہے اس کا مقام ہے بڑی معیشتوں میں۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے یہ جنرل باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، ان سب پر عائد ہوتی ہے۔ ان سب کو بھی جو ہے کٹہرے میں لانا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن، اس کے ساتھ جو ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کا جب چیف جسٹس بنے تو یہ جو نواز شریف والا کیس تھا، یہ اس کے بعد پھر کوئی نئے انداز میں یہی چیزیں ہوں، کسی اور لیڈر کو اس طرح وہ قابو کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے ابھی بہت آگے جانا ہے، اس نے سیاست میں حصہ لینا ہے، تو اس کو یہ اسی طرح کے شکنجے میں پھر جو ہے وہ پھنسا سکتے ہیں۔ تو ایسے جتنی جو کالی بھیڑیں اس وقت سپریم کورٹ میں یا ہماری ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی، اور جو جرنیل ہیں، جرنیلوں کی بھی سزا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ان کو مثالی سزائیں نہیں دیں گے تو ہماری تو پوری کھیپ پیچھے سے سیاسی جج جو ہے افسروں کی آتی ہے، اور جیسے ان کو 3 سٹار اور 2 سٹار لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر وہ ان کے اندر جو ایک وائرس ہوتا ہے سیاسی، وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور پھر ہر کوئی باجوہ مشرف یہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف بری ہونا کافی نہیں ہے۔ نواز شریف کو میں اس چیز کے لیے حوالے سے مبارک بھی دوں گا، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی، تو اس میں، اور یہ حکومت بھی ظاہر ہے جو حالات ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مل جل کر حکومت بنائیں گے، تو ان کے پاس جو سیاسی افہام و تفہیم اور ایک دوسرے کی سپورٹ جو وہ زیادہ ہوگی، تو اس میں یہ ملک کی جو معیشت ہے اسے آگے لے جانے کے لیے بھی کوششیں کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو اسپیڈ بریکر ہے نا ہمارے معیشت کے آگے اور سیاست کے آگے، ان کا بھی بندوبست کریں۔ اس حکومت میں ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور آصف زرداری کا بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے تیار ہے کہ وہ بھی شامل ہوگا۔ تو اس میں مل جل کر جو ہے پہلے اس حوالے سے کام کریں کہ بھئی آئندہ کوئی ثاقب نثار، اعجاز الاحسن جیسا جج جو ہے وہ یہ نہ کر سکے۔
اور آپ لوگوں کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں. علی حسن صاحب کہہ رہے ہیں جی فیصلہ باجوئی گینگ کے منہ پر تمانچہ. بالکل یہ بالکل تمانچہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں. اب دیکھیں نا اعجاز الاحسن اس وقت بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. جب یہ فیصلہ آیا اور اس کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اور اس پہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے کہ یہ کس قسم کا کیس ہے، تو اس کے بعد ہی اس بندے کو جو ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی اخلاقیات ہوتی ہے اور وہ اب جس طرح یہ حلف لیتے ہیں اپنا، تو یہ دیکھتا کہ بھائی یہ اس کیس کا میں نگران تھا اور میں نے کتنا بڑا بلنڈر کیا اور کتنی زیادتی کی ہے کہ ایک بندے کی زندگی کے جو ہیں قیمتی سال وہ ضائع کیے اور ساتھ میں ملک کا نقصان کر دیا. لیکن یہ تو ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہو کر کرنا پڑے گا اور آپس میں مل جل کر کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اچھا جی، جیلم نالج صاحب کہہ رہے ہیں جیلم لو نواز شریف. بالکل جی، جیلم کیا ہر طرف جو ہے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی نواز شریف کے جو پرستار ہیں اور اس کی جو شریفانہ سیاست ہے اس کے دیوانے ہر جگہ موجود ہیں. اور اس کا جو روشن ماضی ہے، جس طرح اس نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، یہ سب جو ہے اس کو سراہتے ہیں. تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا ماضی کا جو شروع کا حصہ وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے. جب ضیاء الحق کے ساتھ پارٹنرشپ میں میاں صاحب نے سیاست کی تو اس کو اب درگزر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور عوامی سیاست کی. پھر اس کے بعد جرنیلوں سے لڑائیاں تو لی ہیں لیکن جرنیلوں کے ساتھ آگے ہتھیار کبھی نہیں ڈالے. تو اس حوالے سے میاں صاحب جو ہیں یہ اچھی ان کے اندر جو ہے وہ ایوالو ہوئے ہیں، اپنے ماضی کو انہوں نے جو ہے وہ بھلا دیا. اللہ کرے باقی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اسی طرح جو اپنا ماضی میں جو انہوں نے سیاستدان جرنیلوں کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ توبہ طائب کریں اور عوام کے حوالے سے کام کریں. پھر ہی جو ہے اس ملک میں جو ہے ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں اور یہ باجوہ اور فیض جیسے جرنیل ججز جو ہیں ان کو جو ہے سیاسی مداخلت کرنے سے روک سکتے ہیں. ورلڈ انفو صاحب بہت شکریہ جی آپ کے کامنٹس کا، آپ کی محبت کا. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے. مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیار ہے اور اسی لیے ہم اکثر یہ جو اپنا کھریاں لائیو بھی کرتے ہیں یا ویسے پروگرام کرتے ہیں تو تبادلہ خیالات اسی طرح ہوتا ہے تاکہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ کے جو کامنٹس آتے ہیں اس حوالے سے جو ہے بات کی جائے اور بات حق اور سچ کی جائے. اس ہم اپنے پلیٹ فارم کو کبھی بھی کسی ذاتی مقصد کے لیے یا خواہم خواہ لوگوں کے اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے نہیں یوز کرتے. جو بات مناسب ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہی بات کی جائے. تو بہرحال ایک بار آپ سب کو پاکستان کے جتنے جو جمہوریت آئین اور قانون کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو آج کا جو فیصلہ ہے نواز شریف کی بریت کا وہ مبارک ہو. مٹھائیاں کھاؤ، آپ بھی کھاؤ تھے لوکاں بھی کھاؤ. اور میاں صاحب کو چاہیے کہ اس آج کے دن جو ہے جو مٹھائی جب وہ کھلائیں تو سب سے پہلے مریم نواز شریف کو کھلائیں کیونکہ اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا. ساری جدوجہد اس بیٹی نے کی ہے اور بیٹیاں جو ہیں باپ ان کے لیے ڈھال بنتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں نا ہمارا کلچر تو یہی ہے نا، لیکن یہ وہ بہادر بیٹی ہے جس نے جب باپ پر مصیبت آئی تو باہر بھی نکلی اور عمران نیازی جیسے لفنگوں کی گالم گلوچ بھی برداشت کی، اس کے ٹرولز کی جو تنقید تھی اور یہ واہیات قسم کا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کا بھی مقابلہ کیا اور جرنیلوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی بات کی اور سزائیں بھی کاٹی، جیل بھی کاٹی اور برے حالات میں کاٹی. تو اس لیے آج کی مٹھائی کا جو پہلا لڈو یا گلاب جامن جو ہے وہ مریم نواز شریف کا بنتا ہے. آپ علی حسن صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اب اس کے ساتھ ہی میرا خیال میں ہمیں آپ سے اجازت دیتا ہوں. کافی گپ شپ ہوگی صرف اسی حوالے سے آج کی یہ جو لائیو گپ شپ کا سلسلہ کیا تھا کہ بھائی اس خوشی کے موقع کو جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں کہ بھائی چلیں ہماری عدالتوں سے کوئی خیر کی خبر بھی آئی ہے. دیر آیت درست آیت والی کسی حد تک اس پہ لاگو ہوتی ہے لیکن اصل بات تب ہوگی جب اعجاز الاحسن، میں اسی لیے میں نے یہ تھم نیل میں یہ چیز لکھی ہے کہ باجوہ، فیض حمید، کھوسہ ان سب کو تو سزائیں آپ بعد میں دیں گے کیونکہ یہ ریٹائر ہو کر جا چکے ہیں، ٹائم لگے گا. اعجاز الاحسن جو ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اگلا چیف جسٹس بننے والا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس بندے کے خلاف جو ہے ریفرنس داخل کیا جائے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے. جس طرح اس وقت وہ ٹرکوں والے جج کا احتساب ہو رہا ہے جوڈیشل کاؤنسل میں
اور وہ تو مجھے امید ہے کہ فارغ ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس ناسور کو جو ہے نا، یہ ثاقب ناسور کی لڑی میں سے جو آیا ہوا ہے اعجاز الحسن، اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، تاکہ اس طرح کی گندی تاریخ جو ہے اور کسی وہ آپ خود کو نہ دہرا سکے، اور کسی سیاستدان کے ساتھ، کسی بھی پاکستانی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ ہو جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ گپ شپ ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔